آپ کی ہوस्ट شائستہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار۔ جنسی زیادتی کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم لوگ ٹیلی ویژن سکرینز پر ہر روز نت نئے کیسز دیکھتے ہیں جو کہ آپ کی روح کو لرزا دیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے اس کی ذمہ داری کی تو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو۔ کبھی اس کی ذمہ داری عائد کر دی جاتی ہے خواتین کے لباس پر، تو کبھی کوئی اور وجہ بنا کر کیسز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک کیس پر لوگ آواز اٹھاتے ہی ہیں کہ ایک نیا کیس سامنے آ جاتا ہے جو کہ اس سے زیادہ روح کانپ دینے والا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کی نظر میں آخر اس کی اصل وجہ ہے کیا، اور اس کی روک تھام کے لیے حکومتی سطح پر کیا انتظامات ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی میں جنسی زیادتی کے کیسز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گی اس پر؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ حکومت کو اس کے لیے وہ کرنا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے۔ یہ تو آئے دن سننے کو ملتا ہے، نیوز وغیرہ میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن یہ غلط چیز ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے نا، ان کو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچیاں ایسے نکل نہیں سکتی، کالج نہیں جا سکتی، اسکول نہیں جا سکتی، ہمیں خود ساتھ جانا پڑتا ہے، ان کو لانا پڑتا ہے واپسی۔ تو اس طرح اب حکومت کو چاہیے نا یہ کچھ کریں۔ اچھا، ہم لوگ دیکھتے ہیں اتنے سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے، پہلے عورت آپ زیادہ سیف محسوس کرتی تھی، اب زیادہ مشکل ہو گیا اسپیشلی ماؤں کے لیے؟ اب زیادہ مشکل ہو گیا ہے نا، کیونکہ ہم نکل نہیں سکتے، بچوں کو ایسے چھوڑ نہیں سکتے، آئے دن کچھ نہ کچھ سننے کے لیے مل رہا ہوتا ہے ہمیں۔ تو اب اس کے ذمہ دار تو یہی ہے نا کہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جنسی جو زیادتی کے واقعات ہیں ان میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے۔ جی، کیا کہیں گی کہ کتنا خواتین میں خوف و ہراس بڑھ گیا ہے اور کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ نہیں، خوف و ہراس تو نہیں بڑھا، بلکہ لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے تھرو میڈیا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچوں سے بڑوں سے یہ چیزیں ڈسکس کرنے میں پیرنٹس بھی وہ ہیزیٹیٹ ہوتے تھے، لیکن ابھی یہ کہ اپنے بچوں کو اویئر کیا جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں، تو پہلے کی بنسبت ابھی کم ہے، لیکن یہ کہ ابھی سب کے سامنے آ گیا ہے تو یہ ہمیں ابھی دکھتا ہے، ورنہ پہلے یہ تھا کہ ہوتا تھا لیکن ہم لوگ کے سامنے نہیں آتا تھا۔ اچھا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اکیلی نکلی تھی، رات کو اس پہر نکلی تھی، یا اس نے یہ لباس پہنا ہوا تھا۔ نہیں، آج کل یہ بہت کم ہو گیا، کیونکہ جیسے جیسے عوام ایجوکیٹڈ ہو گئی ہے یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں۔ یہ پہلے بہت زیادہ تھا، لیکن ابھی ہم لوگ کو اس لیے زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ ابھی ہمارے سامنے تھرو سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، ہر بچہ ہو گیا، ٹین ایجر ہو گیا، بڑے ہو گئے، یہ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ہے تو انہیں ان چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ اچھا، ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اتنے کیسز بڑھ رہے ہیں یا جتنے بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، کیا نفسیات ہے مرد کی اس کے پیچھے؟ اس طرح مطلب چھوٹی بچیاں ہو گئیں، خواتین ہو گئیں، کسی بھی عمر کی ہو گئیں، اس طرح کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، ٹھیک ہے، مائیں ایجوکیٹ نہیں کرتی بچوں کو، تو ان میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ لڑکی سے بات نہیں کرنی یا یہ وہ، پھر ان کے جن چیزوں سے بچوں کو یا جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ چیز ان میں زیادہ ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں یہ زیادہ چیزیں ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کنٹریز، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ جتنی ریسٹرکشنز ہوں گی، جتنا روکا جائے گا، جتنی ایجوکیشن کی کمی ہوگی اتنی یہ چیزیں زیادہ ہوں گی۔ اب کراچی میں یہ چیز کم ہے، پنجاب میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ پنجاب میں ایجوکیشن کی بھی کمی ہے اور لڑکیاں لڑکوں سے بات نہ کریں، یہ وہ، جتنی ریسٹرکشنز ہوں گی اتنا کرائم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تعلیم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شدید مشکلات، اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ مزید لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جنسی زیادتی کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی زیادہ وجہ تو یہ ہے کہ جو والدین ہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، بچوں کو بغیر باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں، اوپن ایریے میں چلے جاتے ہیں۔ پچھلے وقتوں میں لوگ اپنے بچیوں کا خاص کر زیادہ خیال کرتے کہ بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے تھے، اس وجہ سے والدین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں۔ اپنے بچوں کے جو ہے نگرانی خود کریں، ان کو موبائل وغیرہ کی جو فیسلٹی ہے وہ کم سے کم دیں۔ جتنے موبائل پہ سوشل میڈیا کا بچے یوز کرتے ہیں ان کو وہی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اور باہر جانے کے توقع کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا ایز اے فادر کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ
خواتین کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی اجازت دی جائے, ان کو جو ہے وہ بھی مطلب تعلیم کے میدان میں ہو یا کسی بھی میدان میں ہو وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ ہو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ خاتون کو ہی ملزم قرار دے دیا جاتا ہے, مجرم قرار دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا لباس ایسا تھا, یا آپ لیٹ گھر سے نکلے ہو, یا آپ اکیلے نکلے ہو. تو آپ بتائیے کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں ایز اے فادر ڈیل کرنا؟ مشکل تو اس میں کافی ہے, مشکل تو بہت ہے اس میں کہ جس طرح ابھی آج کل وقت میں پاکستان کے نیچر میں ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کا استعمال اتنا زیادہ نہیں آتا. ہمیں خود بھی جو کوئی کسی جاب پہ بندہ ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں کہ اس طرح کی یوز نہ کریں کہ جو آپ کے دشمن عناصر ہیں آپ کی انہی چیزوں سے آپ کی لوکیشن, آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ لے لیتے ہیں. آپ کے گھر کی کوئی بھی سیکرٹ چیزیں آپ کی وہ محفوظ نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ مشکل تو ہے اس وقت کے لحاظ سے اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں کرنا. کرنی تو ہے, کریں گے تو اس میں کافی فرق پڑے گا اس طرح کے واقعات کے اندر. مجھے ایک بات بتائیں, جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 11 بچے ہیں آپ جی. کے. کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں ہیں؟ 6 بیٹے 5 بیٹی. 6 بیٹے 5 بیٹیاں. جی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں زیادتی کے جو کیسز ہیں جی وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس ماحول میں بتائیے گا کہ ایک ماں جس کی بچیاں ہوں گھر میں کتنا مشکل ہوتا ہے ان کو باہر نکالنا یا پڑھانا یا نوکریوں پہ بھیجنا؟ میرے سوچ میں تو یہ آتا ہے کہ پڑھائیں نہیں لکھائیں نہیں, بیچاریوں کو اندر بٹھائیں. اور تو کیا ہوگا پھر باہر نکلیں گی تو دنیا پھر پکڑتی ہے, کیا کریں, کس کس کا منہ رکھیں گے, کس کو پکڑیں گے, یہی ہوتا ہے. نہیں تو مطلب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ خواتین پھر تھوڑی سی باہر نکل سکتی تھی, نوکریاں کر سکتی تھی. آج کل تو حالات بہت برے ہو گئے. ہاں ماں لے کے جا سکتی تو پھر تو بچیاں محفوظ ہیں, ماں نہیں لے کے جا سکتی تو پھر بچیاں اکیلی نہیں جا سکتی, پھر طرح طرح کی باتیں. اچھا ہم جب مرد حضرات سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس خاتون نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. کیا سمجھتی ہیں ایسے؟ نہیں یہ جھوٹ ہے, نہیں یہ جھوٹ ہے. مرد حضرات کپڑوں کے نہیں ہوتی بات, کپڑوں کے اوپر بیٹی بات نہیں ہوتی, اندر کی انسانیت کی بات ہوتی ہے. خالی کپڑے نہیں پہننے سے بندہ وہ خراب ہو جاتا, خود بندہ ٹھیک ہو بس. مجھے بتائیں جو مرد حضرات اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا سمجھتی ہیں آپ؟ اللہ کی لعنت پڑے گی ان کے اوپر, اور تو کچھ نہیں, اللہ کی لعنت ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, یہاں پر عوام ہمارے ساتھ موجود ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں, مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو ہے نا زیادتی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ اس کی, جنسی زیادتی ریپ کیسز میں جو اضافہ ہوا ہے؟ نہیں میم اس میں بارے میں تو میں کیا بول سکتا ہوں. دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں تو اس پہ تو اللہ ہی رحم کرے بس. باقی یہ کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اصل میں حالات ہی ایسے ہیں. کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ جو ایک بہت ہی کامن بات سامنے آتی ہے کہ خواتین کا لباس جو ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. وہ تو بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس میں تو ہے, یہ ہے کہ خواتین کا زیادہ ہی اس میں بولا جائے گا کہ اگر دیکھا جائے تو, کیونکہ ہمارے کیسے نبی لگتا ہے آپ کو خواتین کا لباس جو ہے وہ مسئلہ ہے؟ ابھی اگر آپ اس لحاظ سے بات کریں گے تو دیکھیں ہمارے نبی کی جب ان کی جو فیملی تھی, ان کی جو بیویاں تھیں, تو وہ بھی تو انہوں نے بھی تو ٹائم گزارا ہے نا. وہ تو اپنے گھر کے صحن میں آ کے نہیں بیٹھتی تھیں اپنے شاید. تو اس دور میں تو مرد حضرات آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ مرد حضرات آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, لیکن یہ کہ اپنے گھر کے صحن میں بھی نہیں آ کے بیٹھتی تھیں وہ تو. آپ کو لگتا نہیں ہے, مطلب جتنا مجھے نالج ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ عورت کو پردے کے حکم سے پہلے مرد کو اپنی نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ نہیں, عورت کو پہلے حکم ہے پردہ کرنے کا. پہلے عورت پردہ کرے گی جی, پھر مرد جو ہے وہ اپنی نگاہ نیچی کرے گا. نہیں مرد کو بھی حکم ہے, لیکن عورت کو یہ ہے کہ حکم ہے کہ پردہ پہلے وہ کرے. مجھے ایک بات بتائیں, مطلب میری سمجھ کے لیے ایک بات بتا دیں. دو لڑکیاں ہیں, ٹھیک ہے, ایک نے عبایا پہنا ہوا ہے, ایک نے جینس پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. مجھے بتائیں آپ تو وہی مرد ہیں, آپ وہی مرد ہیں جو عبایا پہنی ہوئی لڑکی کو عزت دیں گے اور جینس پہنی والی کو نہیں دیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, عزت نہیں دوں گا, لیکن مطلب آپ بات کریں نا کہ بڑھتے ہوئے کیسز کی ایک بڑی وجہ ہے. اس کی وہی ہے نا کہ جب عبایا جو پہنی ہوگی نا تو اس پہ سے آٹومیٹکلی نظر نہیں پڑے گی, کیونکہ وہ تو پہلے ہی پردے میں نا. جب ظاہر سی بات ہے جب جینس پہنی ہوئی ہے وہ, اور فٹنگ کی جب جینس پہنی ہوئی ہے تو اس کا کیا سمجھیں گے. آپ ضروری تھوڑی آپ کے لیے پہنی ہو. نہیں میرے لیے پہنی ہوئی یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یا جینس پہننے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ آ کے چھڑ جائے.
नहीं ये भी नहीं है, लेकिन देखें उसने फिर जीन्स पहन के निकलने का क्या मतलब है? अपनी खुशी के लिए भी इंसान पहन सकता है, नहीं, अपनी खुशी के लिए। मतलब अपनी चॉइस से भी बंदा पहन। और अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस में जीन्स पहनना। नहीं है तो इसमें ये थोड़ी है कि अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ऑफिस में पहने, अगर रिक्वायरमेंट है, अगर जरूरत है ऑफिस में जीन्स पहनना तो लड़की तो फिर अब पहने, वो ज़रूरत ही नहीं है जॉब करने की, जॉब छोड़ दे वो, घर पे बैठ जाए, घर पे बैठ जाए, केसेस खत्म। ऐसी जॉब भी तो है ना जो जिसमें ज़रूरत ही नहीं है कि पर्दा है, वो लाजिम ही नहीं कि वो। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है, कि अगर आपको जीन्स पहनने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप मत पहने, क्योंकि अगर आप जीन्स पहन के बाहर निकलेंगे तो फिर मर्द हजरात ऐसी हरकतें करेंगे। ज़ाहिर बात है। आपको लगता नहीं है कि मर्द हजरात को भी ज़रा ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की, शऊर बिल्कुल की? है, उनको भी है कि देखें हर औरत के लिए रिस्पेक्ट वैसी है जैसी बुरखे वाली और जो जीन्स पहनी हुई है उसके लिए भी, लेकिन जो अब अगर ज़रूरत है ज़्यादा ही अपने आप को दिखाएगी, शो करेगी तो फिर तो क्या करेंगे उसका, तो फिर तो बंदा घूरेगा ही ना उसको, कहता तो नहीं है कि नहीं घूरेगा। देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ज़रूरी थोड़ी है कि अगर किसी ने पहना हो तो आपके पास ये लाइसेंस है कि आप उसके साथ ज्यादती नहीं, करें। बिल्कुल, बिल्कुल। जो छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं उस पर क्या कहेंगे? वो तो देखें गलत ही है, बिल्कुल ही इंसान मर्द को जो है उस लिहाज में तो मैं बोलूँगा कि वो गलत है कि छोटी सी बच्ची है, उसका क्या, उसको कितनी समझ ही नहीं है इस चीज़ को, उस बच्ची को, तो उसको क्या करना है फिर, उसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बारह लेते बहुत केसेस हो रहे हैं, तो ये है कि अल्लाह ताला हिदायत दे सबको और सबको जो है कि नेक हिदायत दे। अल्लाह पाक जो है वो सबको नेक हिदायत है। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा सर, जी जी, आपके बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कितने? 3 बच्चे। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? एक बेटा 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा आजकल का जैसा माहौल है, जी जी, इसमें जहाँ पर ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करती हैं, ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे माशरे में अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो इतना कोई मसला नहीं है, तो नॉर्मल है। देखा जाए तो किसी जगह अच्छा है, अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं और किसी जगह बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। जहाँ हम देख रहे हैं कि कराची में रोज़ एक नया केस रिपोर्ट होता है ज़्यादती का, जी जी, और ऐसा वाक़या सामने आता है कि इंसान ने सोचा भी नहीं होता। क्या समझते हैं किसकी गलती है, कौन गलती पर है, किसको सज़ा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो है कानून की बालादस्ती नहीं है। अगर कानून मजबूत हो ना, कानून मजबूत हो तो उस वजह से जो अगर गलती करे उसको सज़ा मिले तो फिर ये दोबारा ऐसी किसी की ज़रूरत नहीं होगी ऐसी हरकत करने के लिए। इसलिए कानून को मजबूत होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मुझे एक बात बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कराची में जो है वो ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो गया है। क्या समझती हैं कितना मुश्किल है ख़वातीन के लिए घर से बाहर निकलना? ख़वातीन तो दूर की बात है, हम तो लड़कों को भी नहीं निकलने देते। हम तो लड़कों का भी इतना पहरा देते हैं जितना लड़कियों का देते हैं। हालत किसकी समझती हैं कि क्या होना चाहिए बेहतरी के लिए कि ख़वातीन और बच्चे? अब बार बार से ये लोग आए हुए हैं, कोई अगवानी आए हुए हैं, कोई आया हुआ है, कोई आया हुआ है, को 700 कौम यहाँ रह रही है। अब ये थोड़ा कोई ये है, ज़्यादातर तो अगवानियों ने तबाही मचाई हुई है। डकैतियाँ वो करते हैं, मोबाइल वो छीनते हैं, जो भी काम करते हैं यही कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो मर्द हजरात ऐसी हरकतें करते हैं इंसानियत से गिरी हुई, क्या समझती हैं क्या चल रहा होता है इनके दिमाग में? बस हैवानियत है और क्या है, हैवान नहीं ये लोग। और अच्छा खासा पढ़ा लिखा कोई अच्छा इंसान ये काम थोड़ा करेगा। लोग आजकल देख रहे हैं कराची में ख़वातीन के साथ ज़्यादती के केसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। क्या समझती हैं क्या वजह है इसकी? अब क्या वजह क्या बता सकते हैं। नहीं मतलब एक माँ होती है, उसके लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन पहले भी अपनी बच्चियों को पालना इतना मुश्किल था, मुश्किल अब है। और ज़्यादा मुश्किल हो गया। ना आप घर से बाहर निकाल सकते हो, ना आप उनको क्योंकि नौकरी- हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, जब बात है इस वजह से। और आपको पता कैसे औलाद हैं, औलाद के लिए खुद ही सेफ्टी करता है, वो खुद ही देखता है अपनी बेटियों को अकेला ना भेजें, कहीं दूर ना भेजें, बस अपनी हद तक रखें अपने बच्चे को। आपको लगता नहीं है कि ये जो हमारा माशरा है इसको अब बेहतर हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम यहीं फंसे हैं? ये बेटा ठीक तो होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं रहा, कभी भी नहीं होगा भी नहीं, लगता नहीं है कि ये हो। बताएं कितना मुश्किल होता है कि मतलब बच्चियां हैं, इंसान बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचता है, लेकिन आप बाहर ही नहीं निकाल सकते उनको। हाँ ज़ाहिर है, हालत देख के सिचुएशन देखता है तो आदमी खुद डरता है फिर कि भाई जो इज्जतदार बंदा है वो कैसे सर्वाइव करेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेगा।
तो इसलिए वो अपने बच्चों पर खुद ही कंट्रोल करने के बाद वो अपने बच्चों को सेफ रखता है। अच्छा, ये जो हम सुनते हैं कि एक लेम एक्सक्यूज़ आता है मर्द हजरात की जानिब से, अकेली बाहर निकली थी, रात को बाहर निकली थी, कपड़े सही नहीं पहने थे, मेकअप बहुत ज़्यादा तो किया, वो उनके घर की जैसी सिचुएशन होती है, उनके घर में जिस किस्म का असर पहनावा है उसी तरीके से वो करते हैं। जो रीजनेबल लोग हैं वो इस बात को नहीं पसंद करते, वो उसी तरीके से। रात के टाइम अकेली गई क्यों? वो क्यों गई? लड़की रात को तो निकलना नहीं चाहिए ना, अगर रात के टाइम। अगर कोई मजबूरी हो जाती है, हाँ, लेट हो जाता है बंदा। मजबूरी है, हाँ, ड्यूटी से अगर लेट आ रहा है तो वो एक लहदा मसला है बेटा, लेकिन कुछ लड़कियां निकल जाती रात में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे मर्द हजरात कहते हैं भाई इस लड़की ने जीन्स पहनी थी, हाँ, तो इस वजह से नहीं, मसला देखो होगा। जीन्स पहनने से लड़के भी तो शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, हाँ, लड़कियों ने तो कभी ऐसा कुछ ये नहीं किया। पहनना वैसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखो पहनावा तो है, ये पहना है, सलवार कमीज पहनते हैं, कुछ पैंटें पहन रही हैं, ये पहन रही हैं लड़कियाँ, आजकल फैशन में है। लेकिन ये तो नहीं कि वो लड़की ख़राब है, ये भी नहीं होता कि वो जीन्स पहन के निकली तो वो ख़राब है कि आदमी लड़के उसको छेड़ने लग जाएं। तो यही होता है, लड़की पहन के जा रही, लड़के छेड़ रहे हैं, पीछे से मजाक कर रहे हैं, बस ये है। मुझे एक बात बताएं जी कि हम देख रहे हैं कि अगर ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए जी, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया अब आजकल बाहर निकलना, क्योंकि इतने ज़्यादती के केसेस, हरेसमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। क्या समझती हैं, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है? जी हम लोग खुद कमज़ोरी हमारी है। क्या कमज़ोरी है? कमज़ोरी यही कि हम खामोश रहती है, कोई हमारे साथ ज़्यादती करता है, कोई ऐसा जुल्म करता है, हम खामोश हो जाती है, हम अपनी आवाज़ उठा नहीं पाते। जैसे कि अभी हम गरीब लोग, जैसे कि हम अपनी मजदूरी करते हैं, मेहनती करते हैं, कोई बड़े लोगों को कोई इतना नहीं है कि बड़े लोग जो है अपने खामोश होकर बैठे हुए। अभी किसके लिए मुश्किल आते हैं? हमारे लिए मुश्किल आते हैं, क्योंकि हम कोई चीज़ खरीद नहीं सकते, अपने बच्चों का पेट पाल नहीं सकते। और हमारे लिए ये है कि अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस वाले उठती है, दूसरी पैसों वाली आवाम उठती है, वो हमारे खिलाफ हमें पकड़ती है और थाने में डाल देती है। हमारे लिए मुश्किलात हो रही है, किसी के लिए मुश्किलात नहीं हो रही। हम आवाम जो है भूखी मार रही है, हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर इस तरह के हम देखते हैं टीवी स्क्रीन पर रोज़ केसेस आ रहे होते हैं जी, रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि मुजरिम वो ताकतवर होता है, तो उसके पीछे बहुत सारे बंदे होते हैं, और गरीब जिसके साथ जुल्म होता है उसके पास कोई भी नहीं होता, वो खामोश होकर बैठ जाता है। अच्छा, हम देखते हैं इस तरह का केस कोई हो भी जाए तो ख़वातीन सामने नहीं आती हैं, बात नहीं कर पाती हैं। अपनी इज़्ज़त की खातिर कोई भी सामने नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी इज़्ज़त को ही ढांपता है। कितना भी उसके ऊपर जुल्म हो जाता है ना, वो खामोश होकर अंदर रो लेती है, चीख लेती है, चिल्ला लेती है, बच्चों को भूखा सुला लेती है, लेकिन वो बाहर नहीं आवाज़ नहीं उठा पाएगी। हम लोग जब तक, जितनी भी हमारी माएँ बहनें, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपको लगता नहीं है वक्त आ गया है कि आवाज़ उठानी चाहिए? हमें लगता है, मैं तो 3 दिन से दुहाई दे रही हूँ कि कोई हमारे पीछे, एक मैं नहीं, पूरी आवाम ही उठे, पूरे जितने भी हैं कराची वाले सब उठे, कोई भी नहीं उठता, सब गैरतमंद सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठ रहा। क्योंकि अभी रात को भी उन्होंने तेल बढ़ा दिया है। जिस बंदे की 20,000 रुपया तनख्वाह है, वो इस 20,000 में घर कैसे चलाएगा? और मेरा घर किराए पे है, मुझे बिजली का बिल आता है, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे घर में कोई चीज़ नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल की पढ़ाई मेरे घर में आओ देखो जाके, मेरे मियाँ को हार्ट अटैक हुआ है, उसकी 30,000 रुपया तनख्वाह है, मैं खुद मजदूरी कर रही हूँ, और ये बढ़ाते ही जा रहे हैं। कभी तेल बढ़ा दिया, कभी टैक्स लगा दिया, कभी कोई चीज़ लगा दी, कभी कोई चीज़ लगा दी। ऐसा तो नहीं ना होगा। मेरी जितनी भी माएँ बहनें सुन रही हैं, जितनी भी देख रही हैं, सबको निकलना चाहिए, सब निकलें और इनके लिए मातम करें, ताकि ये इन लोगों को गैरत कुछ आए। हमारे कराची वाले सब सोए हुए, उनको पैसे मिल रहे हैं। अभी एक चीज़ 15 रुपए की है, वो आज हमें 300 रुपए की मिल रही है। हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? सर, मुझे एक बात बताइएगा, पूछिएगा। कराची जो है इतना बड़ा शहर है, इतनी आबादी है इसकी, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिनसी ज़्यादती के केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। और इनमें इजाफा होता जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल से तो बेहयाई है। कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? बस अब ये एक्सप्लेन करना तो हर कोई समझता है कि बेहयाई है, सब कुछ है। बताएं, मतलब क्या वजह है इसकी? बेहयाई में क्या क्या आता है? आजकल जैसे लेडीज़ का लिबास है, ये है, हर चीज़ है, ऐसे तंग लिबास, और हर किसी की नज़र जाती है। अब यही हो सकता है, और यही मेरे ख्याल से तो यही है सब कुछ। अच्छा, हम देखते हैं कि ख़वातीन घर से बाहर निकलती हैं, जो पर्दे में निकलती हैं वो भी महफूज नहीं है, जो छोटे बच्चियाँ हैं वो भी महफूज नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उन पर आप क्या समझते हैं, उनकी क्या वजह? देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो 100 में से ऐसे गंदी नाली के कीड़े होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे भी होते हैं। तो मुझे बताइएगा, आप भी मतलब एज अ मर्द क्या समझते हैं कि अब उसको कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में एक इंसान होगा जब वो इतनी नीच हरकत करेगा?
बस उसका स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं होगा ना, उसका कोई अगर स्टेट ऑफ माइंड होता तो वो ऐसी हरकत ही नहीं करेगा, उसका वो आउट ऑफ माइंड ही है वो। आपको लगता नहीं है ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए? जो देनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हमारे मुल्क में क्यों नहीं मिलती सज़ाएं सर ऐसे लोगों को? कानून नहीं है ना, कानून का नाफिज है ही नहीं, तो बस यही सब कुछ है। कानून हो तो क्या ही नहीं हो सकता, हमारा मुल्क भी कहाँ से कहाँ चला जाए, तो सिर्फ कानून का ही मसला है और तो कुछ भी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करें तो एक बात जो है वो वाज़ेह होती है कि हमारे मुल्क में हम देखते हैं और स्पेशली हमारे सूबे में कानून की बालादस्ती नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस में इजाफा होता है। और कोई भी मुजरिम इस तरह का घिनौना जुर्म करता है तो कहीं ना कहीं उसको ये बात पता होती है कि मैं जो है इससे बचकर निकल जाऊंगा, इसलिए जो है इस तरह के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं और रोज़ाना कोई ना कोई खातून या बच्ची जो है वो इसका शिकार होती है। जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए केसेस पर हम लोग आवाम से बात कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि आवाम की जानिब से एक मिला जुला सा रद्द-ए-अमल सामने आया जो कि हमेशा आता है, लेकिन उसमें से एक बात वाज़ेह थी कि हमारे जो शहर में जो है इस वक्त ज़रूरत है कि कानून की बालादस्ती हो। इस तरह के केसेस रिपोर्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के केसेस में जो है वो इजाफा हो रहा है। आवाम से तो हमने बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब से, जो कि एक्स फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो इस मामले पर काफ़ी जो है वो गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं। हनीफ तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात हैं इनमें जो है वो ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया, क्या समझते हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे। ख़वातीन जिनको अल्लाह और उसके रसूल ने बड़ी इज़्ज़त दी है उनकी इज़्ज़त को भी महफूज रखे। ये उस ज़माने की बात है जब बच्चियों को, ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त देने के लिए अपनी बेटी खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आने पर खड़े होकर इस्तक़बाल करते थे और उनके सर पर हाथ रखते थे और वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हाथ चूमती थी। खातून को चाहे माँ की हैसियत हो, बीवी की हैसियत हो, बहन की हैसियत हो या बेटी की हैसियत हो, चारों हैसियतों में बहुत ऊंचा मकाम दिया गया था। हमने शोहदा से क़ुरबानियाँ तो ये कहकर हासिल ली, लाखों शोहदा से, चंद सौ या हज़ार नहीं, कि हम ये मुल्क बना रहे हैं निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए, खुलफ़ा राशिदीन के तर्ज की हुक्मरानी करने के लिए। लेकिन उसके ऐन बरक्स दुनिया भर के मुस्तरद शुदा निज़ाम हमने यहाँ नाफिज किए, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं। ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा हरासमेंट के वाक़यात हो रहे हैं। और तो और छोड़िए, इल्म की दरसगाह यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल महफूज नहीं हैं। छोटी छोटी बच्चियों को मुलाजमत में रखने के बाद उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो सलूक मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और ज़ाहिर है कि अभी थोड़े अरसे पहले डॉलर के रोज़ भाव बढ़ रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्शन लिया तो डॉलर के रेट कुछ कम होने शुरू हुए और भी कम होने के इन चांसेस हैं। ऐसे ही चीनी के स्टॉक्स जो थे बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोल करके बेईमानी करके रखा जाता था। बात यह है जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी न हो वहाँ बच्चियों की हिफाजत महफूज नहीं, माँओं की इज़्ज़त महफूज नहीं है।
اگر ایسے معاملات میں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، اسلام کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے، اس کو اسی سینس میں اگر امپلیمنٹ کریں تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ تو کوئی نئی بات سمجھائی جا سکتی کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ زنا ہے، اور جو زناکاری میں مبتلا ہوگا، حتیٰ کہ شب قدر ہو، شب برات ہو، بڑی رات ہو، پوری رات اللہ کا اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا، تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس دن بھی جو زانی ہوگا اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے چونکہ اس قانون کو نافذ نہیں کیا، یہ قانون اسلام میں بھی ہمیں بنا کر دیا ہے۔ موجودہ حکومت دیکھ رہی ہے کہ بہت بات بڑھ رہی ہے، تو ہنگامی اجلاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل کا بلا ہے، جس کا میں بھی ممبر رہ چکا ہوں، اور اس میں پورا نظام بنا کر دیا ہے کہ زنا کو روکنے کے لیے، بدکاری کو روکنے کے لیے یہ قوانین امپلیمنٹ کیے جائیں، لیکن حکومتیں ایک نہیں، تمام حکومتیں ان تمام سفارشات کو، ان تمام ریکمنڈیشن کو پڑھنے یا قومی اسمبلی میں غور کے لیے لانے، جو کہ قانونی آئینی حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اموات جس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں وہ مرض ایڈز ہے۔ ایڈز اسی وجہ سے پھیلتا ہے، بدکاری کی وجہ سے، اور ایڈز جب پھیلتا ہے تو اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب حیا ختم ہو جائے گی، بدکاری شروع ہو جائے گی۔ آپ جانتے پیپرز میں زیادہ مارکس دینے کے لیے بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ حکومتیں اندھی ہو گئی ہیں، حکومت کے پاس سفارشات اسلام کی شکل میں موجود ہیں، نظریاتی کونسل کی شکل میں موجود ہیں، اس پر عمل کریں اگر شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، تو یقیناً قابو پایا جا سکتا ہے۔ اچھا، جیسے آپ حاجی صاحب بات کر رہے تھے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے آپ نے بات کی کہ نظام بھی موجود ہے، ہمارے پاس بہت پہلے سے اس کا حل بھی موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ایک تو کیسز رپورٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب کیس رپورٹ ہو جاتا ہے تو مجرم کو سزا دینے کے بجائے جو ہے وہ عورت کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، کرنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، لیم ایکسکیوزز بنائے جاتے ہیں کہ یہ رات کو کیوں باہر نکلی، یہ پڑھنے کیوں گئی، یا اس کے کپڑوں میں مسئلہ تھا۔ اس پر آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جرم اگر مرد کر رہا ہے تو اسلام نے تو اس کی گرفت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی گرفت کرنی چاہیے، اور اس کی گرفت اس حد تک میں نے بتائی بات ابھی، اس حد تک اسلام نے گرفت کی ہے کہ شب قدر، شب معراج، شب برات میں تمام گناہ گاروں کے لیے معافی کا امکان ہے، لیکن ایسا کام کرنے والے یا ایسا کام کرانے والی عورت ہو، اس کے لیے کوئی زیادہ معافی کی صورت نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث ہم تک پہنچی، انہوں نے کہا کہ جب ایسے فعل میں مرد اور عورت ملوث ہوتے ہیں تو اس وقت ایمان اور نور ایمان کا ان کے جسم سے بالکل نکل جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتے۔ لیکن کیا آیا ایسی باتیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں؟ اس سبجیکٹ پر کوئی تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے کتابیں چھاپی جاتی ہیں؟ جب ہم خود کچھ نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں کسی ایک کو گناہ گار ٹھہرانا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، مرد کو بھی کہا گیا کہ تمہاری پہلی نظر کسی بھی عورت پر پڑے تو اس کے بعد دوبارہ اس پر نظر نہ ڈالو۔ ایسے ہی عورت کو بھی کہا گیا کہ تم ایسے بن ٹھن کر، ایسے کپڑے پہن کر
نہ نکلو جس سے کسی اور کی توجہ تمہاری طرف متوجہ ہو. تو دیکھیے دونوں کا رول ادا دونوں کو کرنا ہے. دونوں رول ادا کریں گے تو یہ معاشرے میں بہتری بھی ہو جائے گی, یہ معاشرے میں جو خرابی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اچھا, ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ قانون ہمارے ملک میں موجود ہیں, لیکن اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں جو بچیوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ سزائیں نہیں دی جاتی ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ سیف سائڈ مل جاتی ہے نکلنے کے لیے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیوں ہوتا ہے ایسا, کیوں ایک مجرم کو سزا نہیں دی جاتی؟ جب قانون نافذ نہیں ہوگا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, اور یہ معاملہ صرف اس ہراسگی کے معاملے میں نہیں ہے, یہ معاملہ سارے معاملات میں ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر پاس کرنے کے کچھ پیسے لیتا ہے, حکومت کے پاس ثبوت موجود ہے, حکومت اس کے لیے کچھ کر نہیں رہی ہے. پیپر آؤٹ کرنے کے لیے بھی پیسے لیے جاتے ہیں, کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے. تو اس لیے جب تک آپ قانون کی حکمرانی, رول آف لا نافذ نہیں کریں گے تو یہ بات خراب ہوتی چلی جائے گی. اس میں کسی کو بھی ایک کو نہیں, ہماری حکمرانوں نے بھی. اب دیکھیے ابھی آپ تحقیقات کریں, آپ تو ایسے پروگرام کرتی ہیں, کتنے لوگ ہیں, 40,000 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بینکوں سے سود پہ پیسے لیے اور وفاق سے جا کر کے رشوت خوری کر کے بینک سے وہ پیسے معاف کروا لیے سود کے سمیت, اور اوریجنل رقم بھی نہیں دی. اسی طرح سے چلو ہم اگر دیکھیں اپنے ایئرپورٹس پر, تو ایئرپورٹ سے جتنا بھی ہیروئن اسمگل کرنا ہو وہ ہوتا ہے. اب آج کل جو ہم ٹیلی فون اٹھاتے ہیں کسی فون کے آنے میں تو میسج چلتا ہے کہ کیا اینٹی نارکوٹک فورس کا ایک میسج چلتا ہے. میسج چلنا نہیں, اصل تو سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ قانون سختی سے عمل درآمد, قانون کوئی بھی ہو, سعودی عرب میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے, لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر لاک کیے بغیر نماز پڑھنے چلے آتے ہیں, واپس آتے ہیں, دکانیں سب محفوظ ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو تو سارا معاملہ قانون کی حکمرانی پر اس کا انحصار ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر موئز کے ساتھ جو کہ مائنڈ سائنٹسٹ ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ریپ کیسز جو بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, اس کی بنیادی وجہ آخر کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر موئز. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریپ کیسز کی تعداد ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہی جا رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. دیکھیے وجوہات تو بہت ساری ہے, چند چیزیں جو میں میرے خیال میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو طبقہ ہے, چاہے وہ نوجوان ہو یا مڈل ایج کے لوگ ہوں, ان میں فرسٹریشن بہت ہے. جب معاشرے میں فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے تو وہ جو انرجی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی سمت نکلتی ہے. چوری چکاری, بے ایمانی, لوٹ مار, یہ تمام چیزوں میں ایک ایلیمنٹ جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے سیکچول انسٹنکٹ بڑھ جاتی ہے, ٹینشن میں بڑھ جاتی ہے, اسٹریس میں بڑھ جاتی ہے. ایک پیورلی میڈیکل فینومینا ہے, سائیکولوجیکل فینومینا ہے, اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس قسم کی حرکتیں ہو سکتی ہے. دوسرا ایلیمنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنا وہ یہ کہ انسان کی آنکھ اور کان, یہ دو حواس ایسے ہیں جو سب سے زیادہ معلومات لیتے ہیں. جب آپ اس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ اس قسم کی ویڈیوز آتی ہے, مطلب میں شاکڈ ہوں, اس قسم کی پکچرز آتی ہے سوشل میڈیا پہ, اور پھر آواز اس قسم کی, کوئی گانا گاتے ہوئے لڑکی ہے, کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں, تو وہ پھر انسان کے حواس پر اثر کرتی ہے. فرسٹریشن آلریڈی ہے, چاہے وہ بجلی کا نہ ہونا ہو, یا مہنگی بجلی ہو, یا پیٹرول مہنگا ہو, یا جاب نہ ہو, یا کوئی اور مسئلہ ہو, تو آلریڈی جو فرسٹریشن ہے وہ ان چیزوں سے جو انسان دیکھتا ہے اور سنتا ہے اس سے بڑھتی ہے. اب وہ جو انرجی بڑھتی ہے, اس انرجی کو راستہ چاہیے. جیسے پانی اگر کہیں پہ بہت جمع ہو جائے تو اسے راستہ چاہیے, ورنہ تو وہ بند توڑ دیتا ہے. اسی طرح یہ راستہ نہ ملنا, جو کہ حالات ایسے ہیں کہ نہیں مل رہا, تو پھر ایک سمت جو ہے وہ یہ ہے کہ ریپ کی طرف جاتا ہے. دیکھیں, ریپ
اس لیے آدمی کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ جس کو میں جو وکٹم ہے میرا وہ ہیلپ لیس ہے, وہ کمزور ہے, وہ مجبور ہے. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے اپنا فرسٹریشن نکالنے کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے جو سامنے بول نہ سکے, کچھ کر نہ سکے. تو ریپ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ حالات کی وجہ سے دنیا میں کئی جگہ ریپ ہوتا ہے. کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی انوالو ہوتے ہیں اس برے ایکٹ میں, لیکن وہاں پر سب کچھ ہے. فار ایگزامپل لڑکیاں بہت کم کپڑے پہنتی ہیں, مگر وہاں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی گھور کے ان کو بار بار دیکھتا ہو. ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکی اچھے کپڑے پہن کے نکلے تو یعنی برقعے والیوں کو بھی گھورتے ہیں. تو گھورنا جو ہے وہ گھروں میں تربیت کا فقدان ہے کہ ماں باپ نے کبھی تربیت نہیں دی ایسی کہ جی مرد کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھے. اب ایک جو ایشو آتا ہے کہ جی عورت کپڑے, لڑکیاں کپڑے ایسے پہنتی ہے جو مرد کو لبھاتی ہے, تو جی مرد اپنی نظر نیچے کیوں رکھتے؟ عورت پہ الزام کیوں کہ وہ کپڑے, کچھ بھی کپڑے پہن کے نکلے, آپ دیکھتے کیوں ہیں اس کو؟ پہلی نظر تو الاؤڈ ہے کہ غلطی سے ہو گئی, پر دوسری مرتبہ دیکھنا اور ٹکی باندھ کے دیکھنا یہ پھر غلط ہے. تو یہ سمجھانا ہوگا اس معاشرے میں, چونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے دنیا میں, وہاں مرد بہت کچھ کر کے نکل جاتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, مگر عورت جو ہے اس کی ذرا سی سرزنش یا غلطی جو ہے وہ ساری زندگی خراب اور برباد کر دیتی ہے. اچھا, جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم موجود ہے وہ ہیلپ لیس ہے, وہ کچھ کر نہیں پائے گا, فرسٹریشن پھر نکلتی ہے. آپ بتائیں گے کہ جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے, کیا اس وقت دماغ میں ہوتا ہے کہ آپ کو خوف نہیں ہوتا کہ آپ پکڑے جاؤ گے, آپ کو خوف نہیں ہوتا اپنی فیملی کا, اپنے بچوں کا, یا آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ سامنے جو موجود ہے, جو وکٹم ہے آپ کا, اس کی عمر کیا ہے, چھوٹی سے چھوٹی بچی ہوگی, بڑی کوئی بھی عمر لگا لیں, ایج گروپ لگا لیں, اس وقت دماغ پر کیا طاری ہو جاتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں, جنسی جنون جو ہوتی ہے, جو شہوت ہوتی ہے, وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے اس وقت. اور اسپیشلی ایسا عمل کہ جس کے اندر پکڑے جانے کا بھی ڈر نہ ہو, وکٹم کچھ بول نہ سکے, کہہ نہ سکے. کئی جگہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں جو ہے وہ گھروں پہ بتا بھی نہیں سکتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اگر تھانے جاتی ہے تو مزید بدنامی ہوتی ہے. تو ایسے کئی کیسز ہیں جہاں لڑکیاں چپ چاپ ہو کے بیٹھ جاتی ہے, ماں باپ کی حد تک پتہ ہو. تو یہاں جو شخص کے اوپر یہ جنون سوار ہوتا ہے وہ اچھے برے کا فرق ختم ہو جاتا ہے, وہ تو بالکل ختم ہو جاتا ہے, اسے فرق ہی نہیں پڑتا کچھ کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی اس کی یاد رکھیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آنکھ جو دیکھتی ہے, سب سے خطرناک چیز وہ ہے آنکھ جو دیکھتی ہے. خاص کر یہ فلمیں, یہ ڈرامے, یہ سوشل میڈیا پہ یہ پوسٹ ہے, یہ انسان کے اندر ایک ہیجان پیدا کرتا ہے. خاص کر ایسا شخص جو آلریڈی مشکلات سے گزر رہا ہو, فرسٹریشن ہو اس کو, تو وہ فرسٹریشن نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ماں باپ کی حد تک معلوم ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ موسٹلی گھروں سے ہی سامنے آتے ہیں. کوئی آپ کا ریلیٹیو ہوگا, کوئی آپ کے گھر میں رہتا ہوگا, موجود ہوگا, تو جب لڑکیاں اپنے اسپیشلی اپنی مدر سے اس بارے میں بات کرتی ہیں تو وہاں سے جو ہے نا بہت پریشر آتا ہے چپ رہنے کا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بس مطلب اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں وکٹم کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ بولو گے یا آپ بتاؤ گے تو آپ کی عزت خراب ہوگی؟ دیکھیں, ہم اس وقت دو کیسز ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو کوئی اجنبی, اس نے کسی بچی کو دیکھا تنہا اکیلی تو اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی, جنسی زیادتی کی. جو گھروں والی کیس کی بات کر رہا ہے, ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں, ہپنوسس کے ذریعے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا, جہاں لڑکی کو بچپن میں ریپ کیا گیا اور ایسے رشتے نے کیا کہ جس کے اوپر بچی ہاتھ نہیں اٹھا سکتی, بول نہیں سکتی. اگر بولے گی, کئی ابھی ریسنٹلی کیس میرے پاس آیا تھا, بچی نے 11 سال کی عمر تھی, اس کے ساتھ اس کے انکل نے یہ حرکت کی اور بچی نے جا کے اپنی ماں کو بولا تو ماں نے کہا خبردار جو تم نے کسی کو یہ بات کہی. ٹھیک ہے, اب وہ بچی اندر گھٹ رہی ہے, بڑی ہو گئی, اب وہ اس وقت ڈاکٹر بن رہی ہے اور اب اس کا وہ جو ٹراما جو بچپن کا تھا وہ زندہ ہو رہا ہے. اس نے ہم سے کانٹیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ میں کس کے بعد, میری ماں نے تو خبردار کب بولا ہی مت, کیونکہ وہ شخص ظاہر ہے گھر کا ایک فرد تھا. تو یہ جو گھروں میں ہوتا ہے کہ جی رشتہ داریوں میں جو چیز ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ وہ بچے اگر بول بھی دیں تو ماں باپ کہتے ہیں خبردار, سوال پہ در. مجھے کیسے کئی سالوں پہلے وہاں پہ ایک بہت بڑی فیملی ہے, وہاں وہ بچی لائر ہے اب بہت بڑی,
اور وہ ہمارے پاس آئی تھی, وہ لا کر رہی تھی. اس وقت اس نے جو رونا شروع کیا تو پتہ چلا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے انکل نے اس کو ریپ کیا. کین یو امیجن؟ مطلب ایک ایسا رشتہ جو باپ کے برابر ہے, آپ کا چاچا آپ کا تایا باپ کے جیسا ہے, وہاں یہ حرکت ہو رہی ہے. اور وہ لڑکی گھٹ کے اس نے کسی طرح تعلیم تو کر لی, مگر اس کی زندگی ایسی ادھوری ہو گئی, نہ وہ شادی کر سکتی کسی کے ساتھ, کیونکہ وہ کسی مرد کا چھونا برداشت ہی نہیں کر سکتی. اس میں وہ انکل ہی آتا ہے اس کے ذہن کے اندر. تو ایسے کیسز میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ماں باپ کیوں چپ کرا دیتے ہیں. اگین اس کی وجہ ہے خاندان کے اندر بدنامی ہوگی, یا کسی بڑے آدمی ہے, خاندان کا کوئی بڑا فرد ہے, اس کو ہم کیسے الزام دیں اس کے اوپر. تو یہ بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, مگر میرے خیال میں تو یہ بزدلی ہے. یہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری آپ کے پاس بھی کیسز تھے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی خواتین سے میں بھی ملی ہوں کہ وہ اتنی ٹراماٹائزڈ ہو جاتی ہیں کہ ان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ان کہہ لیں کہ ایک ڈر اور خوف میں گزرتی ہے. وہ انٹریکٹ نہیں کر پاتی, ان کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے. شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آپ بتائیے گا اس طرح کا کوئی کیس ہونا اور اس کے بعد آپ کو چپ کرا دیا جانا, اور کرا دیے جانے کے بعد کی جو آپ کی پوری ایک لائف ہوتی ہے اس لڑکی کی, وہ کس حد تک متاثر ہوتی ہے؟ وہ تو پھر ادھوری زندگی جیتی ہے. پھر اس کے ساتھ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں, نفسیاتی مسائل, ڈپریشن کا شکار, سکیزوفرینیا ہو جاتی ہے, بائی پولر ہو سکتی ہے, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, کئی چیزیں ہوگی جو بعد میں پھر علاج بہت لمبا بھی ہے. پھر ایسے ماں باپ بھیجتے بھی نہیں ہے کہ جی پاگل ہے میری بیٹی کے, ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے جائے گی. اور یہ ٹیبو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ جی ڈاکٹر کے پاس جانا, دماغ کا علاج کرنے کا مطلب ہے کہ وہ نیند کی دوائی دے دے گا, آپ سوتی رہو گی تو فائدہ کیا, ویسے ہی سوتی رہو. ٹھیک ہے, یہ ٹیبو آج بہت عجیب و غریب ہے. اور میں سمجھا کے تھک گیا کہ بھائی جہاں ضرورت ہے دوائی کی, سائیکائٹرسٹ کے پاس جاؤ, سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ, سیشن لو, مگر نہیں مانتے لوگ. تو اب یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح ہے کہ انسان جیت تو رہا ہے مگر ٹوٹ پھوٹ ہو گئی اس کے اندر. جیسے ابھی آپ نے کہا کانفیڈنس نہیں ہے, اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے, اپنے جسم سے نفرت ہوتی ہے, عزت نفس برباد ہو جاتی ہے. اور ایسا شخص اگر شادی کر بھی لیتا ہے, رو بھی جاتی ہے, تو وہ کبھی اپنے حق کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی. وہ ہمیشہ ہر مرتبہ وہ اپنے آپ کو گیو ان کر لے گی, اپنے حق کو بھی دے دے گی, کیونکہ اس میں ہمت ہی نہیں ہے اس چیز کو فیس کرنے کی جو اس کے اندر پل رہی ہے. پھر دوسری چیز یہ کہ ایسی لڑکیاں شادی کا اپنے شوہر کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, شوہر ججمنٹل ہو جائے گا, وہ جج کرنا شروع کرے گا, وہ ماں کو بتائے گا, ساس جج کرنا شروع کرے گی. ہو سکتا ہے اس لڑکی کی طلاق ہی ہو جائے. جو معاشرے میں ہمارے روش اور رویہ ہے کہ ایسی لڑکی جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مظلوم ہے, یہ ہمارے یہاں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مظلوم کہ مظلوم ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. جیسے یہ پتہ چلا نہیں جی یہ تو بیکار ہے, ناپاک ہے, چلے چھوڑو اس کو, گندی لڑکی ہے, یہ ہوا وہ, ہماری عزت خراب ہوگی, تو وہ ایسی لڑکی کو گھر طلاق دے دیتے. تو انفارچونیٹ ہے. ایسا اب دنیا کے بہت سارے معاشرے میں ریپ کیسز ہوتے ہیں, امریکہ میں بہت ہوتے ہیں, یورپ میں بہت ہوتے ہیں. مگر دیکھیں جی جرم کو اور جرائم کو آپ ختم نہیں کر سکتے, زیرو نہیں کر سکتے. ہوتا یہ کہ آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جس پہ انصاف ہوا ہو, عدل کے ساتھ انصاف ہوا ہو, اور ان مجرموں کو پھانسی ہوئی ہو یا ان کو سخت سزا ہوئی ہو. بہت سارے کیسز ہیں. ابھی آپ یہ ٹاپک لے کے بیٹھیے, آپ کے چینل پہ چلے گا, دوسرے دن نیا کچھ آ جائے گا, پھر ایک بریکنگ نیوز آ جائے گی, نیا واقعہ ہوگا. تو یہ مسلسل یہ جو تنزلی کا شکار ہے ہمارا معاشرہ, بدحالی, اخلاق کی بدحالی ہے, بربادی ہے تہذیب کی, تمدن ہمارا چلا گیا. ہم ایک ایسے جنگل میں رہتے ہیں جہاں مائٹ از رائٹ, جو طاقتور ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور جو طاقت نہیں ہے جس کے پاس, وہ کہیں پھنس گیا تو اس کی زندگی تباہ و برباد. تو جب تک اس کے لیے کوئی ایسے قانون بنے نہ, دیکھیں قانون تو آئی ایم شور کتابوں میں ہوں گے, وہ کتابوں میں ہی قانون ہے. انصاف عدل کے ساتھ ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے تب تک معاشرے سے یہ جرم, یہ نحوست جو لڑکیوں کو, بچوں کو برباد کر دیتی ہے, یہ ہر جگہ موجود ہے. آپ کے پاس تو کچھ کیسز نہیں آتے, جو لوگ چپ ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں کیسز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اب یہ ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہونا, اور اس کے اوپر اس کو کوئی انصاف نہ ملے, وہ بول نہ سکے, اس کے ماں باپ چپ ہو جائے, معاشرہ اپنی آنکھیں ٹرن کر لے گے جی ابھی تو اور بڑے مسئلے, اس کے پیچھے کہاں پر ہے. تو میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے ایسے معاشرے میں.
اللہ خیر کرے, بس اللہ کا غضب نہ اس ہم معاشرے پہ. بات کر رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا, لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنی اویئرنیس نہیں تھی, پہلے لوگوں کے ساتھ پہلے بھی ہوتا تھا, لوگ بولتے نہیں تھے. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ہے نا قانون سازی کی جائے, ان مجرموں کو سزا دی جائے اور اس کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا. دیکھیں میں اس بات سے اختلاف کروں گا, پہلے ہوتا تھا مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پھر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو سمجھیں کہ ہماری نظریں جو دیکھتی ہے اور ہمارے کان جو آواز, میں آپ کو مثال دوں, آپ کبھی ہارر مووی دیکھنے جائیں, ٹھیک ہے, اگر اس وقت آواز بند ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ڈرامہ چل رہا ہے, مطلب جو بھی ہے بھوت جنات جو بھی ہے, اصل جو اثر کرتی ہے وہ نظارے کے ساتھ آواز. جیسی وہ آواز ہوتی ہے بندہ ڈر جاتا ہے, رائٹ. تو آواز یعنی سننا کسی چیز کو اور دیکھنا, یہ اس دور میں اتنا نہیں تھا, بیکاز نہ سوشل میڈیا تھا نہ ٹی وی تھا, ایک ریڈیو تھا, ریڈیو ہم سنتے تھے, اس میں نظارے نظر نہیں آتے تھے. پھر جیسے جیسے معاشرہ آگے بڑھتا گیا تو بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی جو بڑی احتیاط سے ان کو ہمیں ڈائسیکٹ کرنا تھا, ہمیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز لگانے تھے. آپ کو حیرت ہوگی جو سوشل میڈیا پہ اس وقت چیزیں آ رہی ہے, میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسی چیزیں آئیں گی. اب ایک ینگ لڑکا ان پوسٹ کو دیکھتا ہے اور وہ پھر کمنٹس میں ڈالتا ہے اور پھر کنیکشنز ہوتے ہیں, کانٹیکٹ, تو کیا ہو کے آ رہا ہے بہت زیادہ. تو یاد رہے برائی اگر ایک جگہ ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیں, پھیلے نہ, آپ نے برائی کو نہ صرف پھیلا دیا مگر اتنی زیادہ معاشرے میں آپ نے فرسٹریشن پیدا کر دی. مجھے یہ بتائیے, کیا پاکستان میں شراب نہیں ملتی؟ بالکل ملتی ہے, جبکہ بینڈ ہے شراب. آپ جو برانڈ چاہے دنیا کا آپ کو ملے گا. تو ہوا کیا کہ چونکہ آپ نے اس پہ پابندی لگائی مگر سوچ کے نہیں لگائی کہ اس پابندی کے بعد کون کون سے راستے کھلیں گے, وہ آپ نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا, تو آج وہ سارے راستے کھل گئے. تو اسی طرح یہ جو زنا بالجبر ہے یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک سزا دکھائی نہ جائے. ایک شخص کو پھانسی دے رہے ہیں, ایک شخص کو کوڑے مار رہے ہیں, تو وہ دکھائی دے, نیشنل ٹیلی ویژنز پہ ہو, لوگ دیکھیں سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد خوف پیدا ہوگا. یاد رہے جس طرح دیکھنے سے اور سننے سے انسان کے اندر ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, جنسی اشتعال بڑھتا ہے, حوث بڑھتی ہے, اسی طرح اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ جب سزا دکھائی جائے اور اس کے چیخنے کی اور چلانے کی آواز آئے مجرم کی, تو پھر وہ بھی بڑا اثر کرتی ہے. ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں. ایک زینب کا کیس تھا, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ شاید لاسٹ مجھے پتا ہے کہ اس کو پھانسی دی گئی, کیا ہوا کچھ نہیں پتا, آپ کو بھی اتنا نہیں پتا ہوگا, شاید مجھے بھی نہیں پتا ہوگا, آپ لوگ تو میڈیا کے لوگ ہیں شاید زیادہ پتا ہو. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, کتنے مجرم سامنے آتے نہیں آتے. آپ کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہم اپنے طور پہ اپنے بچوں کو خیال رکھیں, گھروں میں آپ کی بیٹیاں ہوں ان کو بھیجیں, ضرور بھیجیں, جاب پہ بھیجیں, تعلیم کے لیے بھیجیں, گھر میں بٹھا کے نہیں رکھیں گے. بس یہ کہ احتیاط کے ساتھ چیزیں ہوں کہ بچوں کو پتہ ہو کہ اتنے بجے سے اتنے بجے جانا ہے, رات کے اندھیرے میں. کئی دفعہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم لڑکے ہمارے گھر میں اصول تھا کہ جی مغرب کی اذان کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں جائے گا. ایسے تھا. آج آپ بیر آ رہی ہے, رات کے 11 بجے ریسٹورنٹس کھلے سارے. تو جب ایسا ہوگا تو پھر کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے؟ تو ماں باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد اور اس کے بعد لوگوں سے بات کرنے کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہے. یہاں پر مجرم پکڑا تو جاتا ہے لیکن وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ رہا ہو جاتا ہے یا اس کیس کو دبا دیا جاتا ہے, اور روز کی بنیاد پر ہزاروں کیسز ایسے نئے رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ اس طرح کے کیسز کا اتنی نارملی سامنے آنا اب ایسا ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بہت ہی زیادہ نارملائز کیا جانے لگا ہے. وقت کی یہ اہم ضرورت ہے کہ اس معاملے کو بہت ہی سنجیدگی سے سوچا جائے اور بات کی جائے اس بارے میں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے. نہ صرف یہ بچوں کی یا ہمارے ارد گرد حکمرانوں کی بلکہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اور بچوں کو بھی چاہیے کہ کسی بھی ایسی غیر ضروری ایکٹیویٹی کا حصہ نہ بنے جہاں پر جو ہے وہ ان کی عزت کو جو ہے وہ خطرہ ہو. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شائستہ رضا. پروگرام بنام سرکار سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.